السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں حرام پیسوں حرام مال کے ذریعے سے حج اور عمرہ کرنا اس تعلق سے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ ابھی تقریباً پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہماری فلم انڈسٹری کے ایک بڑے ستارے اور بڑے ہیرو شاہ رخ خان عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اسی کے ذیل میں کسی نے یہ سوال کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ حرام پیسوں سے حج اور عمرہ کرنا کیسا ہے، حرام پیسوں سے حج اور عمرہ صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں، اور جو شاہ رخ خان عمرے کے لیے گیا ہے کیا اس کا عمرہ مانا جائے گا یا نہیں، اور اس کے عمرے کے تعلق سے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے اور اس سلسلے میں کیا اصول ہے، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیں، حرام پیسہ چاہے فلم انڈسٹری کا ہو، چاہے حرام پیسہ آپ کا ناجائز کمایا ہوا ہو، یا ایسے ہی آپ کا چوری ڈکیتی دھوکہ دھڑی کا ہو، کسی بھی طریقے کا حرام پیسے سے حج اور عمرہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یعنی شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ حج اور عمرہ ہی کیوں خاص ہے؟ حرام پیسہ تو آپ غذا کے طور پر بھی نہیں استعمال کر سکتے، وہ اپنے لیے کھا بھی نہیں سکتے، اس کے ذریعے سے اپنے لیے گھر بھی نہیں بنا سکتے، اور حرام پیسے سے اپنے لیے آپ لباس بھی نہیں خرید سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز اور حرام آمدنی تو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طرح استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور احادیث میں اس تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ حرام مال اور حرام پیسے سے حج اور عمرہ صحیح ہوگا یا نہیں، اور شاہ رخ خان جو عمرے کے لیے گیا ہے تو وہ اس کا حج اس کا عمرہ مانا جائے گا یا نہیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حرام آمدنی سے، حرام پیسے سے، حرام مال سے حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے ارکان حج حرام پیسے سے سفر کر کے ادا کیے ہیں، اور ارکان عمرہ کو حرام پیسے سے سفر کر کے وہاں گیا ہے اور ارکان عمرہ اس نے ادا کیے ہیں، تو اس کا حج مانا جائے گا اور اس کا عمرہ بھی مانا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، عمرہ اور حج ادا تو ہو جائے گا، وہ مقبول نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی سفر کی مشقتیں برداشت کر کے اور پیسہ خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر کے حج اور عمرے کی عبادت کو انجام دے، اور اس عبادت کے نتیجے میں اللہ ثواب دے، اللہ راضی ہو۔ لیکن جو حرام سے یہ کام کرے گا حج اور عمرے والا، اس کا حج اور عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس عبادت کے کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا، وہ حج اور عمرہ مقبول نہیں ہوگا، غیر مقبول ہوگا، مردود ہوگا، اللہ کے یہاں اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو حرام کے ذریعے سے یہ کر رہا ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ حرام آمدنی اور حرام مال کے ذریعے سے حج اور عمرہ ادا تو ہو جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا، وہ مقبول نہیں ہوگا، اور ایسے حج اور عمرے سے کوئی فائدہ نہیں جس پر کوئی ثواب نہ ملے، اور جس پر اللہ کی جانب سے اللہ کی رضا نصیب نہ ہو، اللہ جس کے کرنے سے راضی نہ ہو۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ شاہ رخ خان کا عمرہ مانا جائے گا یا نہیں، بھائی یہ بات یقینی طور پر آپ بھی نہیں بتا سکتے اور میں بھی نہیں بتا سکتا کہ شاہ رخ خان جس پیسے کے ذریعے سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے وہ پیسے حلال تھے یا حرام تھے، وہ ناجائز کمائی کے تھے یا جائز کمائی کے تھے، وہ فلم انڈسٹری سے اس نے کمائے تھے یا اپنی دوسری بزنس کے ذریعے سے اس نے کمائے تھے، یقینی طور پر یہ بات آپ بھی نہیں بتا سکتے اور میں بھی نہیں بتا سکتا۔ تو شاہ رخ خان نے عمرہ کیا ہے، اگر وہ حرام پیسوں سے بھی اس نے کیا ہوگا تو وہ عمرہ تو ادا ہو گیا، یہ الگ بات ہے کہ اس پر اللہ کی جانب سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، وہ عبادت نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر اس نے حلال کے ذریعے سے کیا ہے، جائز کمائی کے ذریعے سے کیا ہے،
تو پھر یقیناً وہ عبادت مانی بھی جائے گی اگر مسلمان کرے گا کوئی بھی، اور عبادت ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس طریقے کے عنوان اور ٹاپک سوشل میڈیا پر وائرل کرنا کہ شاہ رخ خان کے عمرہ کرنے سے کیا فائدہ، اس کی ٹوٹل آمدنی ناجائز اور حرام ہے، یہ کسی کے تعلق سے اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا کانٹیکٹ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کا تعلق ہے، اس میں بیچ میں ہمیں کہیں بھی انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔